ہاں بس کیجیے. جی یہاں سے اب تک جو ذکر چل رہا تھا اسلامی نظام معیشت کے کچھ اصول، کچھ ضابطے، اس کی بنیادی چیزیں بیان کی جا رہی تھی. تو موجودہ حالات میں یا اس سے کچھ پہلے تک دنیا میں جو معیشت کے دیگر نظام چل رہے ہیں، یعنی اسلامی نظام معیشت کے علاوہ اور جو معیشت کے نظام اور سسٹم ہے دنیا میں اس وقت چل رہے ہیں، وہ دو بنیادی نظام ہیں. ایک کیا ہے؟ ایک ہے سرمایہ دارانہ نظام، جسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الاقتصاد الراسمالی. اور پتہ نہیں شریف لوگوں کی زبان میں کیا کہتے ہیں. تو جینٹل مین ہے کوئی آپ کے یہاں؟ کیپٹلزم. ہاں جی، کیپیٹلزم. تو جو معیشت کا نظام اس وقت کہہ لیجئے ساری دنیا میں، یہی نظام کچھ جگہوں کو چھوڑ کر، کچھ حصے کو چھوڑ کر دنیا کے یہی نظام چل رہا ہے. اس کو عربی میں الاقتصاد الراسمالی کہتے ہیں اور انگلش میں کیپیٹلزم. اور دوسرا بڑا نظام ہے جو بہت کم رہ گیا ہے، عمل بہت کم اس دنیا کے حصے پر ہو رہا ہے اس کا، وہ ہے اشتراکی نظام معیشت. تو اسی کیا کہتے ہیں؟ سوشلزم. ہاں جی، سنا ہے کہ نہیں؟ جی شیخ. تو یہ بہت اہم چیپٹر ہے کہ لیجیے اس لحاظ سے کہ اب تک جو کچھ پڑھا تھا وہ اسلامی نظام معیشت کے سلسلے میں تھا، اور یہاں سرمایہ دارانہ نظام اور اسی طریقے سے اشتراکی نظام کے سلسلے میں کچھ سرسری معلومات یا بنیادی معلومات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. تو دیکھیے کہتے ہیں المبحث الخامس التعریف بالاقتصاد الراسمالی. تو اس چیپٹر کے تحت کہتے ہیں سب سے پہلے بات کیا ہوگی؟ التعریف بالاقتصاد الراسمالی. جو سرمایہ دارانہ نظام ہے معیشت کا، اس کا تعارف کرایا جائے گا کہ کیا ہے اور اس کے ضمن میں جو چیزیں آتی ہیں. اور دوسری چیز کہتے ہیں والاشتراکی، ہے التعریف بالاقتصاد الاشتراکی. اشتراکی نظام معیشت، اس کا تعارف کرائیں گے اور اس سے متعلق جو بنیادی چیزیں ہیں کچھ وہ ذکر کریں گے. اس کے بعد وَبَيَانُ أَبْرَزِ مَسَاوِئِهَا، اور یہ دونوں معیشت کے جو نظام ہیں ان کی نمایاں خامیاں کیا ہیں، ان کے نمایاں عیوب کیا ہیں، وہ بتلائیں گے. ابرز کے معنی نمایاں. مساوے جمع ہے سو کی. سو کہا جاتا ہے برائی کو، خرابی کو، عیب کو. تو یہ بیان کریں گے. ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں مال اشارت الی تردی الاقتصاد العالمی. ساتھ ہی ساتھ اس بات کی جانب اشارہ ہوگا کیا؟ تردی الاقتصاد العالمی. جو بین الاقوامی معیشت کا جو نظام ہے وہ کیا ہے؟ زوال پذیر ہے. اس کی جانب اشارہ ہوگا. تردی کے معنی تردین کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اوپر سے نیچے گرنا، ہلاک ہونا، برباد ہونا، یہ سب معنی ہوتا ہے. تو بین الاقوامی معیشت کا جو نظام ہے وہ زوال پذیر ہے، اس بات کی جانب اشارہ ہوگا. اور وعدم تمکنہ من حل مشکلات الدول الفقیرہ،
اور جو فقیر ممالک ہیں ان کے مسائل حل کرنے پر یہ نظام قابو نہیں پا سکا ہے. تمکنا یہ تمکنا من کے معنی قابو جی پانا کسی چیز پر قدرت رکھنا، کسی چیز پر قابو پانا. تو دنیا میں معیشت کے 2 بڑے نظام چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو عالمی نظام ہے معیشت کا وہ دن بدن کیا ہے، زوال پذیر ہے. اور جو فقیر ممالک ہیں ان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے. تو یہ ساری باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں آگے. تو دیکھیے سب سے پہلے الاقتصاد الرأسمالی، سرمایہ دارانہ نظام. اس کا تعارف کیا ہے مختصر طور پر؟ کہتے ہیں ترى الرأسمالية ان الفرد هو المالك الوحيد لما يكتسب من مال. تو سرمایہ دارانہ نظام کا یہ نقطہ نظر ہے کہ فرد واحد ہی تنہا مالک ہے اس چیز کا جو وہ اس مال کا جو وہ کماتا ہے. تو انسان جو مال کما رہا ہے، حاصل کر رہا ہے، تو وہی اس کا مالک ہے. اس مال میں کوئی دوسرا شریک نہیں. شریک نہیں ہے دوسرا، وہی تنہا مالک ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو مال انسان کما رہا ہے وہی اس کا مالک ہے. کوئی اور اس میں نہ شریک ہو سکتا ہے، نہ کسی پر اس کے اوپر لازم کیا جا سکتا ہے کہ دوسرے پر خرچ کرو، اس لیے کہ وہ آزاد ہے. دوسری چیز ولا حق لغیرہ فیہ، دوسرے کا اس کے مال میں کوئی حق نہیں ہے. تو دونوں چیزیں اگر بنیادی طور سے دیکھی جائیں تو یہ اسلامی نظام معیشت سے کیا ہے، ٹکراتی ہیں. تو اسلامی نظام معیشت میں مال کا مالک اصل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے. اور انسان جو مال کماتا ہے اس میں دوسروں کے حق نہیں بلکہ دوسروں کے کیا ہے، حقوق ہے کہ نہیں ہے؟ شیخ حقوق دوسروں کے حقوق ہیں بہت سارے، کچھ واجبی حقوق ہیں، کچھ استحبابی حقوق ہیں. تو لیکن یہ نظام کہتا ہے کہ نہیں، دوسرے کا کوئی حق نہیں ہے. اور تیسری چیز وَلَهُ أَن يَتَصَرَّفَ فِيهِ وَفْقَ مَا يَشَاءُ وَيَرْضَى. اور جو مال کما رہا ہے اس کے لیے جائز ہے کیا کہ وہ مال میں اپنی مرضی، اپنی منشا کے مطابق جس طرح چاہے اس میں تصرف کر سکتا ہے. جو چیز مفید انسانوں کے لیے مفید اور کارآمد یا اس کے لیے مفید اور کارآمد ہے اس میں بھی استعمال کر سکتا ہے، اور جو چیز اس کے لیے کیا ہے، نقصان دہ مضر ہے یا اخلاقی طور سے وہ چیز مضر اور نقصان دہ ہے، اس میں بھی وہ مال لگا سکتا ہے، اس میں تصرف کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے اس کے اوپر. یہ تیسری چیز ہے کہ مال کے خرچ کرنے میں کوئی پابندی اس کے اوپر نہیں ہے. لیکن اسلامی نظام میں پابندی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے پابندی. ہے پابندی. چلیے اس کے بعد اگلی چیز ہے وَمِنْ حَقِّهِ أَنْ يَحْتَكِرَ مِنْ وَسَائِلِ الْإِنْتَاجِ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ يَدُهُ. اور اس فرد واحد کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ پیداوار کے جتنے وسائل ہیں، یعنی جن سے مال حاصل ہوتا ہے، وہ ان کی ذخیرہ اندوزی کر سکتا ہے. احتکار، ذخیرہ اندوزی کر سکتا ہے جہاں تک اس کا ہاتھ پہنچ رہا ہے. ما تصل الیہ یدہ. تو
جس حد تک چاہے وہ ذخیرہ اندوزی کر سکتا ہے، اپنی اجارہ داری قائم کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اگلی بات وَلَهُ أَلَّا يَصْرِفَهَا إِلَّا فِي الْوُجُوهِ الَّتِي تَعُودُ عَلَيْهِ بِالْمَنْفَعَةِ، اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ مال کو انہی راستوں میں، انہی طریقوں میں خرچ کرے جن کا فائدہ صرف اور صرف اس کی اپنی ذات کو، دوسروں کو فائدہ پہنچانا یا ان کے لیے خرچ کرنا یہ کوئی ذمہ داری اس کے اوپر عائد نہیں ہوتی ہے۔ ہاں وہیں خرچ کرے کہ جہاں سے اس کو فائدہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس نظام معیشت کا حصہ ہے، بنیاد ہے، سرمایہ دارانہ نظام معیشت ہے۔ یہ مختصر سا تعارف تھا۔ تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کتنی آزادی اس نظام میں معیشت کے انسان کو دی گئی ہے، مطلق العنان آزادی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یا مکمل فریڈم کہہ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی آزادی کیوں دی گئی ہے، اس کے اسباب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اتنی آزادی، اتنی کھلی چھوٹ کیوں دی گئی ہے اس نظام میں؟ وہ بات آگے آ رہی ہے۔ والباعث لإطلاق هذه الحرية ما يلي، تو اس مطلق العنان آزادی کا سبب کیا ہے؟ یہ سبب تین چیزیں ہیں، اتنی آزادی کیوں رکھ دی گئی۔ نمبر ایک، نظرته الى الفرد باعتباره محور الوجود والغایۃ منہ، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نظام انسان کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں یہ نظام اس انسان کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ چونکہ انسان کیا ہے، محور الوجود، یہ وجود کے معنی کائنات، یہ کائنات کا کیا ہے، محور ہے۔ محور کسے کہتے ہیں؟ جس کے ارد گرد کوئی چیز گھومتی ہے، مرکزی چیز ہے یہ۔ تو پوری کائنات گویا کہ اس کے لیے بنائی گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ والغایۃ منہ، اور یہ انسان ہی کیا ہے، کائنات کی غرض و غایت اور اس کا مقصد ہے۔ تو اس لیے جس کی یہ حیثیت ہو اسے کیا ہونا چاہیے، پابند ہونا چاہیے یا آزاد ہونا چاہیے اس کو؟ ہاں جی، تو اس کو آزاد ہونا چاہیے، خود مختار ہونا چاہیے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب ساری چیزیں انسانی کے لیے بنائی گئی ہے تو پھر اس پر اتنی پابندیاں کیوں لگائی جائیں۔ دوسری چیز، تحقیق اکبر قدر من المصلحة الشخصیہ باعتبار ان المصالح العامة تتحقق من مجموع المصالح الفردیہ۔ دوسری وجہ یہ ہے اتنی آزادی دینے کی، کہتے ہیں المصلحہ الشخصیہ، شخصی مصلحت، ذاتی فائدہ، ذاتی فائدے کی بڑی سے بڑی مقدار کو حاصل کیا جائے۔ تو ذاتی فائدے کی بڑی سے بڑی مقدار حاصل ہوگی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہتے ہیں بے اعتبار ان المصالح العامہ، اس حیثیت سے، اس اعتبار سے کہ جو عام سماج کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے ہر فرد کو کیا کرنا ہوگا؟ خوش کرنا۔ ہاں، اس کے ہر فرد کو زیادہ سے زیادہ ذاتی فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرنا ہوگا، تبھی تو سماج اور معاشرہ خوشحال ہوگا۔ سماج معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ افراد سے بنتا ہے۔ تو فردن ہر شخص
جب ذاتی فائدہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرے گا تبھی سماج اور معاشرہ خوشحال ہو سکتا ہے۔ تو دوسری وجہ یہ کہ انفرادی اور ذاتی فائدے کی زیادہ سے زیادہ مقدار حاصل کی جائے تاکہ پورا سماج اور معاشرہ کیا ہے عام فائدہ اٹھا سکے اور خوشحال ہو سکے۔ اور تیسرا سبب کہتے ہیں ضرورت فرض الحریہ الاقتصادیہ المطلقہ والمنافسۃ الکاملہ لتأمین احتیاجات المستہلک۔ کہتے ہیں ضرورت فرض الحریہ الاقتصادیہ المطلقہ، مکمل آزادی، معاشی آزادی کو نافذ کرنا یہ ضروری ہے۔ مکمل معاشی آزادی ہونی چاہیے، کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، اس کو نافذ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ والمنافسۃ الکاملہ، اور مکمل مقابلہ آرائی اور مسابقت، اس کی تنفیذ ضروری ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک جو عام لوگ ہیں ان کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ کیسے؟ کہتے ہیں لتأمین احتیاجات المستہلک۔ تو جو مستہلک سے مراد یہاں پر جسے مستہلک خرچ کرنے والا، استعمال کرنے والا چیزوں کو، اور جسے اردو زبان والے صارف کہتے ہیں۔ تو صارف کی ضرورتوں کو ضمانت دینے کے لیے، ضمانت دی جا سکے کہ جو صارف ہے اس کی ساری ضروریات آسانی سے پوری ہوں۔ آسانی سے کیسے پوری ہوں گی؟ جب مکمل مقابلہ آرائی ہوگی، کمپٹیشن ہوگا اور مکمل معاشی آزادی ہوگی، تبھی صارف کی ساری ضروریات کو پورا کرنے کی ضمانت دی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ تو یہ تین بنیادی سبب ہیں اس نظام میں اتنی بڑی آزادی دیے جانے کے۔ اس کے بعد کہتے ہیں مساوئ الاقتصاد الرأسمالی، اس نظام و سسٹم کی خرابیاں اور پریشانیاں کیا ہیں، اس کے عیوب اور نقائص کیا ہیں؟ تو دیکھیے، کہتے ہیں نمبر 1، اس کا پہلا نقصان اختلال التوازن فی توزیع الثراء بین الافراد۔ سب سے پہلی پریشانی اختلال۔ اختلال کے معنی کسی چیز میں خلل پیدا ہونا، خرابی آنا۔ تو کہا کہ ثرا کہتے ہیں ثروت، دولت کو۔ افراد کے مابین دولت کی تقسیم میں سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ توازن قائم نہیں رہتا ہے، توازن بگڑ جاتا ہے۔ اور جب افراد کے درمیان دولت کی تقسیم میں توازن قائم نہیں رہتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وبالتالي تتجمع وسائل انتاجه عند طائفة، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیداوار کے جتنے بھی وسائل ہیں یہ سارے کے سارے کسی ایک طبقے کے پاس اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور اس طبقے کے بعد پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ سارے وسائل۔ تکون اکثر الطبقات تناعما، جو پہلے ہی سے کیا ہے، مالدار تھے، جی، جو پہلے ہی سے انسانوں کے سارے طبقات میں عیش و آرام سے زندگی گزار رہا ہے، جو پہلے ہی سے ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے پاس مزید اور مال اور دولت کا انبار لگ جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فَيَنْقَسِمُ الْمُجْتَمَعُ طَبْقَتَيْنِ، سماج دو طبقوں میں انسانی سماج تقسیم ہو جاتا ہے، طبقۃ الاغنیاء و طبقۃ الفقراء۔ ایک طبقہ مالداروں کا ہو جاتا ہے، دوسرا طبقہ
فقراء کا ہو جاتا ہے، دو طبقوں میں انسانیت تقسیم ہو جاتی ہے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بسبب بلوغ نہایت آثرت نفس وحب الذات، یہ وجہ، بسبب بلوغ نہایت اثرت النفس، نہایا انتہا کو کہا جاتا ہے، اثرت النفس، ہاں جی، اثرت النفس کہا جاتا ہے، غرضی، ہاں جی، خود غرضی کو کہا جاتا ہے۔ وحب الذات، اور حب ذات، خود پسندی، ہاں جی، خود پسندی، خود ہاں پسندی جی، خود پسندی، تو خود غرضی، خود پسندی اس نظام میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ اس نظام میں خود پسندی اور خود غرضی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اس کی وجہ سے انسانیت دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک مالداروں کا اور دوسرا طبقہ ہے فقیروں کا۔ گویا کہ متوسط یا درمیانی درجہ اس میں باقی نہیں رہتا ہے، ایک یہ پریشانی۔ دوسری پریشانی اس نظام کی خرابی کیا ہے؟ ظہور الازمات۔ عظمات جمع ہے عظمت ان کی، عظمہ کے معنی بحران، مشکل، پریشانی، کہا کہ ظہور الازمات، مشکلات، پریشانیاں ظاہر ہوتی رہتی ہیں، وتفشی البطالہ، اور بطالہ کے معنی بگاڑ، بے روزگاری، تفشی کے معنی عام ہونا، اور بے روزگاری عام ہو جاتی ہے، معاشی مشکلات رونما ہوتے ہیں اور بے روزگاری عام ہو جاتی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ لاندفاع المنتجین الى انتاج السلع الکمالیہ المخصصہ لاشباع حاجات ذوی الدخول الکبیرہ۔ اندفاع کہا جاتا ہے کسی چیز کی طرف تیزی سے دوڑنا یا چلنا۔ منتجین، منتج کی جمع ہے، تو منتج کسے کہیں گے؟ انتاج سے بنا ہے، انتاج کے معنی پیدا کرنا، منتج معنی کسان، ہاں یہ پیدا کرنے والے، ہاں جی، کسان نہیں، تو منتجین جو پیدا کرنے والے ہیں، چیزیں بناتے ہیں، جنہیں آپ صنعت کار کہتے ہیں۔ تو یہ پریشانی کیوں لاحق ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جو صنعت کار ہیں وہ بھاگتے ہیں، لپکتے ہیں کس چیز کی جانب؟ الى انتاج السلع الکمالیہ، کمالیاتی ساز و سامان کو پیدا کرنے کی جانب، کمالیاتی۔ تو علماء نے انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو تین قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ہاں جی۔ تو یہ کمالیاتی ساز و سامان بنانے کی طرف دوڑنے لگتے ہیں، اور یہ کمالیاتی سامان کس کے لیے ہوتا ہے؟ المخصصہ لاشباع حاجات ذوی الدخول الکبیرہ، جو خاص ہوتا ہے بڑی بڑی آمدنی والے لوگوں کی ضرورت، حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ بڑی بڑی آمدنی والے لوگ کون ہیں؟ مالدار لوگ۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ انسانوں کی جو عام ضروریات کی چیزیں ہیں وہ نہیں بناتے ہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس طبقے کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس کا سامان بنایا جائے، اس میں زیادہ منافع ہے۔ تو کمالیاتی چیزیں، کوئی بتا سکتا ہے ایک آدھ کمالیاتی چیز؟ بھئی آج کل موبائل کا مسئلہ ہے، موبائل کا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں
جن کو موبائل کی اس حد تک ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جس کے بغیر کام نہیں چلے گا ان کا، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جس کا کام بغیر موبائل کے ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ چیز کیا ہے؟ کمالیاتی چیز ہے. بنیادی چیز تو کیا ہے؟ روٹی، کپڑا اور مکان. یہ بنیادی چیز ہے. موبائل بنیادی چیز نہیں ہے انسانی زندگی گزارنے کے لیے. تو یہ بڑے بڑے جو صنعت کار ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ مالدار لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ بناتے ہیں. موبائل کی فیکٹری کھول دی، موبائل کے شو روم کھول دیے، بڑی بڑی دکانیں کھول دی، ایک نہیں کئی دکانیں کھول دی. پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ثم تزید عن حاجت السوق. پھر یہ کمالیاتی ساز و سامان بازار کی ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے. سارے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اس میں زیادہ فائدہ ہے. چونکہ مالدار لوگوں کا مسئلہ ہے، مالدار لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی سامان، کوئی بھی چیز اگر طلب اس سے زیادہ ہو جائے، ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ قیمتیں گھٹنے اس کی ویلیو نہیں رہ قیمتیں جاتی. لگتی ہیں. کہا وہی ہوتا ہے فتنہار اسمانها. انہیار کے معنی گرنا. تو ان سامانوں کی، ان چیزوں کی قیمتیں گرنے لگتی ہیں. تو قیمتیں گرتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مما يحقق خسارة كبيرة للمنتجين. تو جو صنعت کار ہیں انہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اور ظاہر سی بات تو وہ تو نفع کمانے کے لیے آئے تھے مارکیٹ میں، تو کیا ہوگا؟ نقصان اٹھائیں گے؟ نہیں اٹھائیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ تؤدی الی وقف الانتاج. تو جب صنعت کاروں کو بڑا خسارہ گھاٹا لگتا ہے تو ایسی صورت میں یہ بڑا خسارہ پیداوار کو بند کرنے پر منتج ہوتے ہیں. یہ وہ پیداوار کیا کرتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں. وغلق المصانع. اور یہ لوگ کارخانے بند کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. وتفشی البطالہ. اور یہ کہ بے روزگاری. پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ کارخانے میں کام کر رہے تھے کارخانہ ہی بند ہو گیا تو کام کہاں سے کریں گے؟ تو جو جن کو روزگار ملا ہوا تھا وہ روزگار ختم ہو گیا. تو اس سے کیا ہوگا؟ بے روزگاری عام ہو جاتی. تو یہ دوسرا نقصان تھا اس سسٹم اور نظام. تیسرا نقصان انتشار الاحتکارات الفعلیہ والقانونیہ. تو احتکارات، احتکار کی جمع ہے. احتکار ذخیرہ اندوزی کو بھی کہا جاتا ہے اور احتکار اجارہ داری کو بھی کہا جاتا ہے. اجارہ داری کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ نے بنائی ہے، جو چیز آپ نے پروڈکٹ کی ہے، آپ اس کو کہیں سے رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں اور اس سامان کو آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا ہے، نہ کوئی اس پہ اپنی مہر لگا سکتا ہے، نہ آپ ہی سے وہ خرید سکتا ہے اور بیچ سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ فعلی یعنی عملی اور قانونی اجاریہ داریاں عام ہو جاتی ہیں کہ ہر شخص نے اپنا کوئی سامان بنایا ہوا ہے اور اس نے اپنے لیے اس کو خاص کر لیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی شخص اس کو کسی اور ذریعے سے نہ بنا سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے. تو کہا کہ فعلی یعنی عملی اور قانونی اجارہ داریاں عام ہو جاتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ مما ادى الى ضعف المنافسہ. جس سے کیا ہے؟ منافست یعنی کمپٹیشن کمزور پڑ جاتا ہے. فالمنظمات الاحتکاریہ وشبہ الاحتکاریہ تہدف اساسا. تو جو منظمات، تنظیمیں یا ادارے اور احتکاری یعنی
اجارہ داری پر مبنی، جو ادارے ہیں، جو تنظیمیں ہیں مکمل طور سے، یا نیم اجارہ داری پر مبنی جو ادارے ہیں، شبہ الاحتکاری، مکمل نہ صحیح لیکن اس سے کچھ مشابہت، تو مکمل اجارہ داری پر مبنی ادارے تنظیمیں یا نیم اجارہ داری پر مبنی جو ادارے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے بنیادی طور پر تہدف اساساً الی تحقیق اکبر ربح، کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے، زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ کیسے؟ ان طریق التحکم فی الانتاج، پیداوار میں منمانی کر کے، پیداوار جو چیزیں بنا رہے ہیں مارکیٹ میں اتار رہے ہیں، ان میں اپنی مرضی کے مطابق کیا کرتے ہیں لوگ؟ سامان کم کر دیتے ہیں، کبھی کبھی اچانک سامان میں کمی آ جاتی ہے، مارکیٹ سے سامان غائب ہو جاتا ہے، تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وَرَفْعِ الْأَثْمَانِ، قیمتوں کو اونچا کر کے، بِشَكْلٍ يَفُوقُ قُدْرَةَ الْمَشْرُوعَاتِ الْإِنْتَاجِيَّةِ، تو اس طریقے سے سامان کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں کہ جو پیداواری منصوبے ہیں یا پیداوار کے جو کارخانے ہیں، ان کی قدرت سے باہر یہ بات ہو جاتی ہے کہ مارکیٹ میں جتنی طلب ہے اس کے حساب سے وہ سامان پیدا کر سکے، ان کے بس کی بات نہیں رہتی۔ تو اس طریقے سے مارکیٹ میں سامان کو اتارا جاتا ہے اور قیمت بڑھائی جاتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ فَكَثِيرًا مَا تَعْمِدُ إِلَىٰ إِتْلَافِ الْفَائِزِ مِنْ إِنْتَاجِهَا، اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ادارے یا یہ صنعت کار اپنی پیداوار کا وہ حصہ جو بازار کی ضرورت سے زائد ہے اس کو جان بوجھ کر ضائع کر دیتے ہیں، اتلاف، تلف کر دیتے ہیں۔ تو تلف کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر مارکیٹ میں لے جائیں گے تو ریٹ گھٹے گا، تو تلف اس لیے کر دیتے ہیں کہ تاکہ مارکیٹ کا ریٹ جو بڑھا ہوا ہے وہ باقی رہے، مارکیٹ کا ریٹ کم نہ ہونے پائے۔ او منع زراعت، یا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسانوں سے کوئی خاص اناج یا غلہ پیدا کرا رہے ہیں، اس کو منع کر دیتے ہیں کہ آپ یہ اناج یہ غلہ پیدا نہیں کریں گے۔ او صناعت بعض الانواع، یا بعض انواع کا بنانا، اس کی پابندی لگا جاتے ہیں، اس سے روک دیتے ہیں لوگوں کو کہ اب نہیں بنانا ہے۔ کس لیے؟ لأجل رفع الثمن، تاکہ قیمت کو بڑھایا جا سکے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وَهَذَا يَعْدِمُ فِي الْمُجْتَمَعِ روح التعاون، تو اس سے انسانی سماج اور معاشرے میں باہمی تعاون اور باہمی ہمدردی اور باہمی غمخواری اور باہمی ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ختم ہو جاتا۔ تو روح التعاون آپ جانتے ہیں، روح کے معنی جذبہ، تعاطف، رحم دلی، رحم دلی کرنا، والمواسات اس سے پہلے گزر چکا ہے، واسائی واسی مواسات، کسی کے غم میں شریک ہونا، غمکاری کرنا، تکافل اس سے پہلے گزر چکا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ تو یہ سارے جذبات کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں جو سامان بنانے والے ہیں وہ ہمیشہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کیسے منافع حاصل کیا جائے اور سامان کی قیمت کیسے بڑھائی جائے، اسی کوشش میں
لوگ سوچتے رہتے ہیں اور لگے رہتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ سماج میں جو ہمدردی، غم گساری، تعاون کا جذبہ ہونا چاہیے وہ سب ختم ہو جاتا ہے. ہاں جی، گھنٹی کا ٹائم شاید ختم ہو گیا ہے. کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں.